بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی 50 سے زائد علوم کی ماہر، ایک غیر معمولی ہمہ جہد اور ہمہ صفت شخصیت۔ مسئلہ بہت پیچیدہ تھا، مسئلے کا تعلق ریاضی سے تھا، اسے حل کرنے کی کوشش کرنے والی بھی کوئی معمولی شخصیت نہ تھی۔ ان کا شمار برصغیر کے مانے ہوئے ریاضی دانوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑی جامعہ کے شیخ الجامعہ بھی تھے۔ بڑی کوشش کے باوجود ریاضی کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ شیخ الجامعہ نے ارادہ کیا کہ وہ جرمنی جا کر اس مسئلے کا حل وہاں کے ماہرین کی مدد سے تلاش کریں گے۔ شیخ الجامعہ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ شعبہ دینیات کے ناظم تشریف لے آئے۔ انہیں شیخ الجامعہ کو درپیش الجھن کا علم ہوا تو بریلی جا کر ایک بزرگ سے ملنے کا مشورہ پیش کیا۔ شیخ الجامعہ کو یہ مشورہ قابل عمل محسوس نہ ہوا، لیکن ناظم شعبہ دینیات کے زور دینے پر ان کے ساتھ بریلی چلے گئے۔ بریلی میں شیخ الجامعہ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ دبلے پتلے بدن کے مالک بزرگ نے امامہ اور انگرکھ کا زیب تن کر رکھا تھا۔ شیخ الجامعہ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور ریاضی کا پیچیدہ مسئلہ بزرگ کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگ نے ریاضی کے مسئلے پر نظر ڈالی اور شیخ الجامعہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بزرگ نے ریاضی کا وہ الجھا ہوا مسئلہ فوری طور پر حل فرما دیا، جس کو حل کرنے کی کوشش شیخ الجامعہ کئی دنوں سے کر رہے تھے۔ اس کے بعد تو ریاضی ہی کے مسائل پر گفتگو شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے اپنی ایک کتاب منگوائی اور شیخ الجامعہ کو دکھائی۔ یہ کتاب ریاضی اور جیومیٹری کے بارے میں تھی۔ شیخ الجامعہ اس کتاب کو دیکھ کر مزید حیرت زدہ رہ گئے۔ گفتگو جاری رہی اور بزرگ کے ارشادات گویا شیخ الجامعہ کے دل کو تسخیر کرتے چلے گئے۔ جب شیخ الجامعہ واپس اپنے شہر پہنچے تو ان کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب وہ نمازوں کے پابند ہو چکے تھے اور چند دنوں میں ان کا چہرہ سنت نبی سے مزین ہو چکا تھا۔ یہ بزرگ تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی، جنہیں بجا طور پر علوم و فنون کا خزینہ کہا جانا چاہیے۔ آپ ہی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کو درپیش ریاضی کا پیچیدہ مسئلہ چند ثانیوں میں حل کر کے دکھا دیا، اور آپ ہی کے ارشادات کی بدولت ڈاکٹر ضیاء الدین کو ایک بعمل مسلمان بن جانے کی سعادت میسر آئی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو آج ان کی عقیدت سے لبریز نعمتوں کی وجہ سے شہرت حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی انتہائی غیر معمولی ہمہ جہد اور ہمہ صفت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے۔ آپ نے ایک طرف 50 سے زائد علوم پر سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں، دوسری طرف اپنی تقاریر، وعظ و تلقین، تعلیم اور تربیت سے ہزاروں افراد کو نیکی کی راہ دکھائی اور اپنے خلفاء کے ذریعے برصغیر کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی اور سیاسی تحریکوں میں بروقت رہنمائی فرمائی اور کلمہ حق بلند کیا۔ مزید یہ کہ آپ نے غیر اسلامی امور اور رسموں کے خلاف بھی جہاد فرمایا۔ گویا آپ نے تنے تنہا وہ کارنامے انجام دیے جن کے لیے ایک بڑے تحقیقی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 کو یوپی کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد 1739 میں افغانستان سے آئے۔ آپ کے جد امجد محمد سعید خان قندھار میں سلطنت مغلیہ کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ لاہور سے دہلی منتقل ہوئے۔ ان کے بیٹے سعادت یار خان بھی وزیر رہے۔ سعادت یار خان کے تینوں بیٹوں میں اعظم خان بھی حکومت کے عہدوں پر فائز رہے۔ پھر انہوں نے بریلی میں سکونت اختیار کر لی۔ اعظم خان کے صاحبزادے حافظ محمد کاظم خان تھے جو بدایوں کے حاکم تھے۔ کاظم خان کے بیٹے رضا علی خان اپنے وقت کے زبردست عالم اور روہیل کھنڈ کے بزرگ فاضل تھے۔ ان کے زمانے میں اس خاندان میں فقر و درویشی کا رنگ غالب آیا۔ رضا علی خان کو اللہ نے نقی علی خان کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ مولانا نقی علی خان بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان تینوں بیٹوں میں سے ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، جن کی بے پناہ علمی اور دینی خدمات دلوں میں اجالا کر رہی ہیں۔ آپ کی پاکیزہ شخصیت، اعلیٰ سیرت اور عرفہ کردار کے باعث تاریخ کے اوراق روشن ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی ذہن
معانی، بیان، منطق، بدیع، مناظرہ، فلسفہ، تفسیر، حیت، حساب، انسا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے دیگر 10 علوم دوسرے اساتذہ کرام سے حاصل فرمائے۔ ان کے نام یہ ہیں: قرأت، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب۔ ان کے علاوہ مزید 24 علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، جن میں جبر و مقابلہ، حساب، زیجات، مثلث کروی، مثلث مسطح، حیت جدید، علم فرائض، عروض و قوافی، فن تاریخ، خطاطی اور دیگر کئی علوم شامل ہیں۔ اس طرح ان تمام علوم کی تعداد 55 کے قریب ہے۔ اس فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات علوم کا خزینہ تھی۔ آپ کو ایک مجسم انسائکلوپیڈیا کہنا بیجا نہ ہوگا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بہت کم عمر میں قرآن، حدیث اور فقہ کی عام دینی علوم پر دسترس حاصل فرما لی۔ آپ کی غیر معمولی استعداد، ذہانت، حافظہ اور علم کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد محترم نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے 13 برس کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کی وفات تک یعنی 50 برس سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ آپ کے بعد ایشیا، افریقہ، امریکہ، خلیج کے دور دور سے مسائل اور سوالات آتے تھے۔ ایک وقت میں 500 سوالات جمع ہو جاتے۔ آپ ہر سوال کا تسلی بخش فتویٰ لکھ دیا کرتے تھے یا لکھوا دیا کرتے تھے۔ آپ کو بیک وقت عربی، فارسی، اردو اور ہندی پر دسترس حاصل تھی۔ انگریزی میں آنے والے سوالات کے جوابات انگریزی میں ترجمہ کروا کے بھیجے جاتے۔ آپ کے ان فتاویٰ کو بعد میں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا۔ فتاوی رضویہ کے نام سے یہ کتابیں 12 جلدوں میں ہیں اور ہر جلد 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حج بیت اللہ کی سعادت پہلی بار 1296 ہجری 1878 عیسوی میں حاصل فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 22 برس تھی۔ سرزمین حجاز کے علماء آپ کے علم کی گہرائی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حج بیت اللہ کی غرض سے دوسرا سفر 1323 ہجری 1905 عیسوی میں فرمایا۔ اس بار آپ نے مدینہ منورہ میں 31 دن قیام فرمایا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی 1294 ہجری 1876 عیسوی میں مارہرہ تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت سید شاہ آل رسول احمدی کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار فرمائی۔ آپ کو خلافت اور سند حدیث عطا ہوئی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے 13 سلاسل طریقت میں اجازت اور خلافت حاصل فرمائی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو ان کے مداحوں نے کئی القاب دیے، جن میں اعلیٰ حضرت، محدث بریلی اور فاضل بریلوی شامل ہیں۔ ان میں اعلیٰ حضرت کا لقب بہت زیادہ مقبول و معروف ہوا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو متعدد علوم پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ قرآن پاک کا نہایت گہرا فہم رکھتے تھے۔ آپ نے کنز الایمان کے عنوان سے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا۔ اس ترجمے کی شرح مولانا نعیم الدین نے لکھی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ قرآن نہایت سلیس ہے اور کمال احتیاط سے کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کے موضوع پر عربی، فارسی اور اردو میں دیگر کئی کتابیں تحریر فرمائیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی علم حدیث میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ایک راوی حدیث کے حالات آپ کو ازبر تھے۔ فقہ حنفی سے متعلق تمام حدیثیں آپ کے پیش نظر رہتی تھیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے فقیہ بھی تھے۔ آپ نے کئی امور میں اپنے علم، اپنی بصیرت اور اللہ کی توفیق سے اجتہاد بھی فرمایا۔ مثلاً تیمم کے ذیل میں آپ نے 311 امور بیان فرمائے۔ ان میں 107 وہ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے اجتہاد سے بیان فرمایا۔ صوفیاء کرام میں بھی اعلیٰ حضرت کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ ایک عظیم مفکر، محقق اور دانشور تھے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو علم ریاضی پر بھی عبور حاصل تھا۔ اسی طرح علم ہندسہ اور لوگارتھم سے بھی گہری واقفیت تھی۔ ریاضی یا الجبرا کا کیسا ہی مشکل سوال ہو، آپ اسے حل فرما دیتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو علم حیت میں بھی مہارت حاصل تھی۔ آپ نے مولانا
تشریف لاتے تھے تو مولانا صاحب اور اعلیٰ حضرت مختلف سائنسی آلات کو کنویں میں معلق کر کے حرکت زمین کے بارے میں تجربات کیا کرتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو تاریخ گوئی میں بھی مہارت تھی۔ آپ اکثر فوری طور پر کسی معاملے سے متعلق تاریخی مادہ ارشاد فرما دیتے اور کبھی آپ کا بتایا ہوا تاریخی مادہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ پائے کے شاعر اور انشا پردار بھی تھے۔ آپ نے عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں شاعری فرمائی۔ آپ نے ہمیشہ حمد، نعت، منقبت، مناجات اور سلام پر توجہ دی اور عشق کی رسالت میں ڈوبے ہوئے اشعار کہے جو آج بھی ہر فرد کی زبان پر ہیں۔ آپ نے واضح فرمایا کہ نعت گوئی ایک مشکل صنف ہے اور حمد لکھنا آسان ہے کیونکہ نعت لکھنے میں بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی شاعری بے حد معیاری ہے۔ اس میں شاعری کے فنی لوازم کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے اور جا بجائے شعری محاسن نظر آتے ہیں۔ آپ نے غزل، مثنوی، رباعی اور دیگر اصناف میں شاعری فرمائی ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کئی نظمیں ہندی کی آمیزش سے بھی کہیں۔ آپ کی ایک نعت تو عربی، فارسی، اردو اور ہندی چاروں زبانوں کی آمیزش کا ایک حسین شاہکار ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو سلام پیش فرمایا وہ تو آج بھی گلی گلی اور چپے چپے پر پڑھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نہایت ماہر خطیب اور مقرر بھی تھے۔ اکثر آپ 4 اور 6 گھنٹے تک مسلسل خطاب فرماتے۔ سال میں 3 تقریریں بہت عام ہوتی۔ پہلی تقریر مدرسہ اہل سنت والجماعت محلہ باولپور کے فارغ التحصیل طلباء کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر ہوتی تھی۔ دوسری تقریر 12 ربیع الاول کے موقع پر ہوتی تھی۔ یہ تقریب بعد نماز عشاء مولانا حسن رضا خان کے مکان پر منعقد ہوتی۔ تیسری تقریر 18 ذی الحج کو سید شاہ آل رسول ماہرے کے عرس کے موقع پر ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا انداز بیان اتنا شیریں اور لطیف ہوتا کہ سامعین اس میں گم ہو کر رہ جاتے تھے۔ آپ کی تقریر طویل ہوتی لیکن سامعین کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوتا۔ آپ کی تقریر خیالات کے ربط، الفاظ کے عمدہ انتخاب، لہجے کی نرمی اور اظہار کی روانی کی آئینہ دار ہوتی تھی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو عربی زبان پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ نے کم عمری ہی میں عربی میں کتابیں تصنیف کرنا شروع کر دی تھیں۔ آپ کی عربی کی تصنیف اور حواشی 200 سے زائد ہیں۔ آپ کے فتووں کی کتاب فتاوی رضویہ میں سینکڑوں فتوے عربی زبان میں ہیں۔ آپ عربی ادب اور شاعری پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ کے پاس اشعار سے متعلق بھی علمی اور فقہی سوالات آتے تھے، چنانچہ آپ نے متعدد عربی قصائد اور اشعار کی اصلاح فرمائی۔ علماء عرب نے بھی آپ کی عربی دانی کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ یہ صلاحیت آپ کو بچپن سے ملی تھی۔ اساتذہ جو کچھ پڑھاتے آپ کو یاد ہو جاتا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش کیا جاتا آپ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مختلف کتابوں کے نام اور صفحات بتا دیتے کہ فلاں کتاب کے فلاں باب میں یہ مسئلہ اس طرح درج ہے۔ دارالفتاء میں آپ کو ایک ہی وقت میں سینکڑوں مسائل موصول ہوتے۔ آپ بیک وقت 4
سب علماء کا تعلق برصغیر کے مختلف حصوں سے ہے، لہٰذا آپ کی دینی تحریک کے اثرات برصغیر کے گوشے گوشے میں پہنچے۔ آپ کے بہت سے خلفاء اور تلامذہ کا تعلق سرزمین حجاز سے بھی تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصنیف کردہ کتابوں، کتابچوں اور رسالوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ ان میں سے 548 کتابوں کی باقاعدہ فہرست جاری کی جا چکی ہے۔ بہت سی کتابیں زیر طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکیں۔ جن کتابوں کی فہرست منظر عام پر آ چکی ہے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن پاک کا عمدہ ترجمہ کنز الایمان کے نام سے پیش کیا۔ بیضاوی، معلم، در منشور اور تفسیر خازن پر عربی میں حواشی تحریر فرمائے۔ آپ نے حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں کی شرح بھی لکھی اور ان کتابوں کی معروف شرحوں عمدہ کاری، ارشاد باری اور فتح باری پر حواشی تحریر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو فتاویٰ رضویہ کے نام سے 12 جلدوں میں یکجا کیا گیا۔ ہر جلد بڑے سائز کے 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی عالم بامل تھے۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ نے زندگی پر 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ آخری عمر میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد لایا جاتا تھا اور آپ جماعت میں شریک ہو جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کوئی لے جانے والا نہ ملا تو آپ کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچ گئے، پھر لوگوں نے آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد پہنچا دیا۔ آپ روزوں کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ آخری عمر میں اتباع نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ روزے نہ رکھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ بریلی میں گرمی کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن بوالی جو پہاڑی مقام ہے وہ ٹھنڈا ہے، وہاں روزے رکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے بوالی جا کر روزے رکھے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے دوسروں کو بھی ہمیشہ شریعت پر چلنے کی تاکید کی اور خلاف شریعت کاموں پر ہمیشہ گرفت کی۔ آپ لکھتے ہیں، یقیناً شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی معیار ہے، شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، مرتے دم تک ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے غیر ضروری اور خلاف شریعت رسوم کے خلاف رسائل تحریر فرمائے، جن میں ان کاموں سے سختی سے منع فرمایا، مثلاً تصویر کا مسئلہ، غمی کے موقع پر کھانے وغیرہ کے اہتمام کے حوالے سے ورثاء پر بوجھ ڈالنا، قبروں پر عورتوں کی حاضری، سجدہ تعظیمی کی حرمت۔ آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا دور مذہبی اور سیاسی تحریکوں کے حوالے سے بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ آپ کی ولادت سے قبل تحریک بالاکوٹ چلائی گئی۔ ولادت کے 1 برس بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ پھر تحریک اتحاد عالم اسلامی، تحریک دیوبند، تحریک علی گڑھ، تحریک ندوۃ العلماء اور تحریک احمدیت چلی۔ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ پھر تحریک ریشمی رومال، تحریک ترک موالات چلی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ہندو مسلم اتحاد کی مخالفت کی اور کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کو بعض کڑی شرائط سے پابند کر دیا۔ پھر آپ نے 1885 میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس نے عام خدمات انجام دیں۔ اعلیٰ حضرت نے سیاسی حالات کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کیا اور اپنے رسائل اور فتاویٰ میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے انگریزی نواز علماء کے
آپ کی غذا معمولی اور مختصر ہوتی تھی، آپ کبھی غیر ضروری گفتگو نہ فرماتے، کبھی بلند آواز سے کہکا نہ لگاتے، ہر فرد سے اخلاق سے پیش آتے۔ بازار میں دکاندار آپ کو مفت سودا دینے کی کوشش کرتے، لیکن آپ ہمیشہ بازار کے بھاؤ کے مطابق سامان کی قیمت ادا فرماتے، ہر فرد کی عزت فرماتے، مسکینوں کو خاص طور پر عزت دیتے، سوال کرنے والے کو تسلی کے ساتھ جواب دیتے اور اس وقت تک سمجھاتے جب تک وہ مطمئن نہ ہو جاتا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی بے حد سخی تھے، اپنی ضرورت کی اشیاء حاجت مندوں کو دے دیا کرتے تھے، حتی الامکان کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے والدین کا بے حد احترام فرماتے تھے، اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد اپنی جائیداد کے خود مالک تھے، لیکن والدہ محترمہ کی اجازت کے بغیر